السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو آپ کے لیے پیٹرول کا ریلیف پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے، آپ نے اس کے لیے کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے ان کا افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں سٹیزن ریلیشن شپ مینجمنٹ پنجاب یہ لکھ کے سرچ کر لینا ہے، اور نیچے آپ دیکھیں گے کافی ساری ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائیں گی۔ تو آپ نے جو PITBCRM یہ ویب سائٹ جو ہے پبلک یوزر والی، اس پہ کلک کر لینا ہے۔ تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ ان کا یہ جو انٹرفیس ہے یہ شو ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان المبارک میں اس ویب سائٹ پہ پہلے اکاؤنٹ بنایا تھا رمضان ریلیف پیکج کے لیے، تو آپ اسی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ کا CNIC آ جائے گا، یا آپ ٹائپ کر لیں گے خود سے، اور یہاں پہ پاسورڈ وہ لگا دینا ہے جو پہلے آپ نے لگایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو کیپچا لکھا ہوا ہے یہ فل کرنا ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ 38+1 لکھا ہوا ہے، اس کو جمع کر کے نیچے جواب لکھ دینا ہوتا ہے اس بکس میں۔ تو اس کے بعد آپ نے سمپلی سائن ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے بالکل پہلی مرتبہ اس پہ اپلائی کرنا ہے، پہلے آپ نے کسی بھی پروگرام یا اسکیم کے لیے اس پہ اپلائی نہیں کیا تھا ویب سائٹ پہ، تو آپ نے پھر اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ سائن ان پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ان کا جو ہے افیشیل اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ اب اس میں آپ نے کچھ ضروری چیزیں بتانی ہوتی ہیں، مطلب یہ سارا فارم آپ نے ضرور فل کرنا ہے، اس میں کوئی چیز آپ نے خالی نہیں۔ تو یہاں پہ اپنا آپ نے نیم لکھنا ہوتا ہے، جو آپ کا CNIC کارڈ پہ نیم لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا۔ اس کے بعد اپنا CNIC نمبر آپ نے ود آؤٹ ڈیشز، مطلب آپ نے وہ ڈیشز جو ہے وہ نہیں اس میں ڈالنی، ویسے آپ نے CNIC نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آپ نے اس باکس میں لکھ دینا ہے، اپنا ای میل نمبر آپ نے اس باکس میں لکھ دینا ہے، اور یہ دونوں آپ نے چیزیں ایکٹیو لکھنی ہے، کیونکہ اس پہ OTP کوڈ آتا ہے، پھر وہ آپ نے ادھر بتانا ہوتا ہے۔ دونوں پہ ایٹ اے ٹائم کوڈ چلا جاتا ہے، آپ نے کسی ایک میں چیک کر کے جو ہے وہ لگا دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جینڈر پہ آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں یا ادر ہیں، اس کے حساب سے آپ اپنا جینڈر سلیکٹ کر لیں گے۔ پروونس آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، تو یہ چونکہ اب پنجاب کے لیے ہے تو آپ نے یہاں پہ پنجاب سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ اپنی ڈسٹرکٹ جو ہے، اپنا ضلع آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے چوز کرنی ہے، سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اسٹرانگ سا، جو آپ کو یاد رہے، کیونکہ آپ نیکسٹ ٹائم اسی کے تھرو ہی اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر سکتے ہوں گے۔ اور یہ نہیں بھولنا، کیونکہ اس اکاؤنٹ پہ، اس ویب سائٹ پہ فارگوٹ پاسورڈ والی جو ہے کوئی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ نے پاسورڈ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے پاسورڈ یہاں پہ لگانا ہے، وہی پاسورڈ آپ نے آگے کنفرم پاسورڈ میں بھی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس، کمپلیٹ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے، جو CNIC کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پھر آپ نے یہاں پہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہاں پہ پھر وہ پوچھے گا OTP کوڈ، پھر آپ کے موبائل میں سم پہ یا آپ کی ای میل پہ، دونوں پہ سیم کوڈ آئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ یہاں پہ اپنا جو OTP پوچھا جا رہا ہوگا اس پہ آپ نے لگا دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن ان یا لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہو جائے گا۔ تو اکاؤنٹ سائن ان کرنے کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے لاگ ان کے بٹن۔ لاگ ان پہ جیسے آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کو اپنا جو CNIC نمبر آپ نے لگایا تھا وہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے، اور یہاں پہ وہ پاسورڈ لگا دینا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا۔ لگانے کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کیس میں لکھا ہوا ہے 1+18، مطلب یہ 19 بن جائیں گے، تو 19 آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں، اور سمپلی سائن ان کے بٹن پہ کلک کر۔ تو اکاؤنٹ سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو یہاں پہ اپنی آپ نے جو کمپلیٹ ہے وہ رجسٹر کرنی ہوتی ہے، یا آپ اپنی اپلیکیشن رجسٹر کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لسٹ پہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ سیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے پہلے کمپلینٹ یا رجسٹر اپلیکیشن وغیرہ دی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ فلٹر پہ کلک کر کے وہ یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے رجسٹر نیو کمپلینٹ یا اپلیکیشن، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو اس پہ اس لیے کلک کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہے ایک نئی درخواست دے رہے ہیں۔ تو ادھر تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے، اس لیے یہ جو ہے نا بار بار ایرر آ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر دو سیکشن آپ کو دکھیں گے، اکاؤنٹ کو سائن ان، اور یہاں رجسٹر اور نیو کمپلینٹ پہ
کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ سیکشن دو قسم کی جو ہے نا اپلیکیشن آپ کو ملیں گی. ایک تو یہ کہ چیف منسٹرز پنجابس کمپلینٹ سینٹر، ایک یہ ہے، اور یہ ہے مریم کو بتائیں. اب جو آپ نے پیٹرول کے لیے اپلائی کرنا ہے، مطلب پیٹرول سبسڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ نے مریم کو بتائیں پہ کلک کرنا ہے، آپ نے اس پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی، اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے، یہ جو نیچے سے نیکسٹ لکھا ہوا ہے، آپ ایک نیکسٹ ونڈو پہ اوپن یعنی کہ موو ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ. اب چونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ویب سائٹ جو ہے کافی لوڈ بھی ہے، اس لیے یہ بار بار ایرر آ رہے ہیں. تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں. تو جیسے آپ وہاں پہ سلیکٹ کر کے نیکسٹ کریں گے تو آپ کا ڈیٹا کچھ جو ہے وہ فیچ ہو کے یہاں پہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. جس طرح کہ آپ نے اپنا نام جو لگایا تھا پہلے اور اپنا جو فون نمبر وہ لگایا ہوا ہے رجسٹر کرتے وقت، آپ اپنا جینڈر جو ہے وہ آپ پہلے چوز کر چکے ہیں، اپنا جو ڈسٹرکٹ وہ بھی آپ نے پہلے چوز کیا، وہ بھی ادھر شو ہو رہا ہے، اور آپ کا جو ایڈریس ہے، پتہ ہے، وہ ادھر آلریڈی پہلے والا شو ہو رہا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت لگایا تھا. تو اب نیچے جو نیکسٹ چیزیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہوتی ہیں. اب جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ اپلیکیشن ٹائپ، مطلب کس قسم کی آپ اپلیکیشن دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کلک کریں گے. اب یہ دو قسم میں بن رہی ہیں. نیچے ایک فائنینشیل گرانٹ ہے، یہ اس زمرے میں آتی ہے جب آپ مالی امداد کے لیے اپلائی کر رہے ہوں. جس طرح کہ اب رمضان ریلیف پیکج کے لیے آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا، اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کیا تھا. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے. اب چونکہ ہم بائک پیٹرول فیول سبسڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اسے سلیکٹ کر لیں گے. اسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے وہیکل نمبر جو ہے وہ ادھر ٹائپ کر دینا ہے. آپ کی جو بھی قسم کی گاڑی ہے، یا آپ کی کار ہے یا بائک ہے، رکشہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ آپ نے ادھر پہ اس کا جو اپنا نمبر ہے، اس کا وہیکل نمبر ہے، جو گاڑی کا نمبر ہے، وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہوتا ہے جو پلیٹ پہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیٹیگری جو ہے وہ آلریڈی ادھر سے سلیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ادھر سلیکٹ کیا یہ آٹومیٹک سلیکٹ ہو گئی ہیں بائک پیٹرول فیول سبسڈی. ٹھیک ہے نا، اسے آپ نے نہیں چھیڑنا، اسے آپ نے اس طرح رہنے دینا ہے. اگر یہ فل نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ خود لکھ دینا ہے، مطلب نیچے سلیکٹ کر لینا ہے جس طرح آپ نے یہ اوپر کیا تھا. اس کے بعد اپنی CNIC کی ایشوئنس ڈیٹ آپ نے ادھر چوز کرنی ہے. یہ جو آپ کے سامنے چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. پھر آپ نے اپنی CNIC کی ایشوئنس ڈیٹ جو ہے وہ منتھ ایئر ڈے کے لحاظ سے آپ نے چوز کر لینی ہے. اس کے بعد سب کیٹیگری، اس میں بھی آپ نے یہی رہنے دینا ہے، بائک پیٹرول فیول سبسڈی. ٹھیک ہے، ادھر آپ نے نہیں چھیڑنا جو یہ پہلے فل ہوں گی. اور اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں پہ چوز کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہمارے کیس میں جو بھی ہے آپ نے اپنے کیس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی CNIC کارڈ کے پیچھے جو آپ کا ضلع لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے نہیں ڈاٹا انٹر. تو ہم یہاں پہ اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے چنیوڑ سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ میرا ڈسٹرکٹ ہے. اس کے بعد تحصیل ہماری جو ہے وہ اس کے لحاظ سے نیچے خود فلٹر ہو کے آ جائیں گی. تو ہم نے جو ہے چنیوڑ سلیکٹ کیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے تحصیل پہ کلک کیا تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ لالیاں بوانا چنیوٹ بھی ایک تحصیل ہے. اب چونکہ یہ تحصیل بھی ہے، ضلع بھی ہے، اس کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور لالیاں تحصیل ہماری ہے، اس لیے ہم اس پہ کلک کر لیں گے. تو یہ سارا ڈیٹا آپ نے جب فل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریکویسٹ ڈیٹیلز پہ تفصیل بتانی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ سارا فارم فل کرنے کا کیا مقصد ہے. تو اب چونکہ یہ سبسڈی کے لیے ہم نے فارم فل کیا ہے، تو آپ یہاں پہ چاہے اردو میں یا انگلش میں لکھ دیں گے کہ ہم نے یہ فارم سبسڈی کے لیے یعنی کہ پیٹرول کی سبسڈی کے لیے فل کیا ہے، اور ہم جو ہے اتنے پیسے افورڈ نہیں کرتے کہ ہم اتنا مہنگا جو پیٹرول ہے وہ حاصل کر سکیں. تو برائے مہربانی ہمارا جو ہے اندراج اس اسکیم میں کر دیا جائے. تو پھر یہ آپ نے سارا لکھ کے جو ہے آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا جو آپ کو یہ سائٹ پہ دکھ رہا ہے. اس پہ جیسے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ سبمٹڈ ہو جائے. تو اب یہ جو لسٹ کا آپ سیکشن دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ کلک کریں گے، اپنی آپ درخواست جو ہے وہ ادھر شو ہو رہی ہوگی. اپلیکیشن نمبر آپ کو یعنی کہ کمپین، ڈپارٹمنٹ نیم، ڈیٹ، یہ سارا آپ کو ادھر ڈیٹا آپ کا شو ہو جائے گا. تو اپنی جو آپ درخواست اگر فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپینز پہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں آل پہ سیٹ کر دیں گے. بالکل ساروں پہ آپ ٹک لگا کے آپ فلٹر کے بٹن پہ جیسے کلک کریں گے، آپ کی جتنی درخواستیں آپ نے دی ہوں گی، چاہے وہ آپ نے پہلے رمضان ریلیف پیکج کے لیے دی ہوں، ابھی جو آپ نے دی ہے وہ بھی آپ کی ادھر شو ہو رہی ہوگی. تو سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو جو ہے مطلب آپ کو مے بھی کہ وہ کال یا SMS وغیرہ کر دیں. تو ابھی تک یہ اندراج ہو رہا ہے. ابھی جو ہے ریلیف پیکج جو ہے نا پیٹرول کا، یہ ابھی مطلب اس کا اجرا نہیں ہوا.
تو اس کے لیے میں بھی کہ کوئی وہ نیو پالیسی بنائیں جس کے تحت وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ کے ویریفائی کریں گے یہ یعنی کہ آپ کی جو درخواست اگر یہ منظور ہو جاتی ہے اور آپ کا اندراج کر دیا جاتا ہے اسکیم میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پورٹل وغیرہ اس طرح وہ پیٹرول پمپ پر کوئی اس طرح کا نظام بنائیں کہ وہ آپ کا CNC نمبر دیکھ کے آپ کا جو ہے اسٹیٹس دیکھ کے آپ کا پیٹرول ریلیف پیکج سے ہی آپ کو پیٹرول دیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو آئندہ کے لیے ملتی رہتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں تاکہ ہم آپ کا نمبر سیو کر لیں گے، پھر اسٹیٹس کے ذریعے بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ